اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے اور لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کوئی موت سے بچ نہیں پائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو موت کیسے، کب اور کہاں آئے گی اور اس کی موت کے مناظر کس قدر خطرناک ہوں گے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات دینے والے ہیں اور یقیناً یہ جوابات آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنیں گے۔ دوستو، ابلیس کا لفظ قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں 9 مرتبہ آدم اور سجدے کی بحث میں ذکر ہوا ہے، جبکہ شیطان اور شیاطین 88 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، جن میں سے اکثر مقامات پر ابلیس کے معنی میں ہے۔ بے شک شیطان آدم کو حکم سجدہ کی نافرمانی کی وجہ سے خدا کی لعنت کا مستحق ہوا اور نکال دیا گیا، اور پھر اس کی قیامت تک رہنے کی درخواست کی بنا پر اللہ نے اسے وقت معین تک رہنے کی مہلت دی، جس پر ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ دی گئی مہلت تک فرزندان آدم کو گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کرتا رہے گا۔ وہ اس سلسلے میں انسانوں کو صرف بدی کی طرف دعوت دے گا، لیکن کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا، اور پھر آخر کار اس کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پیارے ساتھیوں، یاد رہے، شیطان یعنی ابلیس کی موت اس وقت ہوگی جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، اور جب لوگ سو کر اٹھ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ رات ابھی باقی ہے، لہٰذا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر حکم خداوندی سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد غروب ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ تمام منظر دیکھ کر شیطان زور زور سے چیخے گا، روئے گا اور بلند آواز میں پکارے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ یہ سن کر شیطان کے چیلے اس سے کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی تم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا، تو آج ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اپنی موت یاد آ گئی؟ تو پھر شیطان کہے گا کہ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب قیامت آئے گی تو سب لوگ مر جائیں گے اور صرف شیطان بچ جائے گا۔ جب شیطان ملک الموت کو دیکھے گا تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے نکل جائے گا، تو اللہ کے حکم سے آگے پھر ملک الموت پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ شیطان پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا تو دوسری طرف جا نکلے گا، لیکن پھر بھی سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس طرح شیطان زمین کے چاروں طرف بھی غوطہ لگا کر نکلے گا تو ملک الموت پہلے سے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد شیطان پریشانی کے عالم میں ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ یہ سن کر شیطان سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، لیکن اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل شیطان کو جہنم سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر شیطان کو کہیں گے کہ اگر تو آج بھی سجدہ کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کہے گا کہ یہ کام میں نے نہ پہلے کیا تھا نہ آج کروں گا، تو اللہ اسے واپس جہنم میں ڈال دے گا۔ آنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینے گیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع سے مخاطب تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم وفات کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا، اور آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ اللہ کا جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کے منظر کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تو ملک الموت نے سنانا شروع کر دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی موت کا منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے، اور فرمایا بس کرو، اب اور سنا نہیں جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں بھی شیطان کی موت کا منظر بتایا جائے۔ پہلے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے،
پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے تمام لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار بنائے اور فرشتوں کو تمہارا مددگار بنایا اور تم کو سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی، لہٰذا اب میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو اور داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ اگر آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ پھر آپ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر اس طرح چیخے گا کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو آپ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین گرامی، ہمارے ذہن میں اکثر سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مال و زر کی حفاظت کر رہا ہوں، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب ابو ہریرہ نے یہ بات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی، اور جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھیانک ارادہ بنایا تو اس وقت بھی یہ ملعون اس مشن میں شامل تھا۔ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارا جہان کم و زیادہ شیطان کا جنم کدہ بنا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات زمانے کے چلن بن گئے ہیں۔ بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں شیطان کے شر اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔